آڈیٹوریم ہارڈنگ روڈ پٹنہ تجاویز بابت وقف امینڈمنٹ ایکٹ 2025 وقف ترمیمی قانون 2025 عیسوی مسلمانوں کے خلاف کھلا ظلم ہے، جس کے ذریعے وقف جائیدادوں کو ہڑپنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ قانون دستور ہند کے بنیادی دفعات کے خلاف ہے، اس لیے ارباب حل و عقد کا یہ اجلاس وقف ترمیمی قانون 2025 کو پوری طرح مسترد کر رہا ہے اور حکومت ہند سے قانون کی واپسی کا مطالبہ کرتا ہے۔ نیز وقف ایکٹ 1995 میں کسی طرح کی تبدیلی کو نامنظور کرتا ہے اور اس اجلاس کے ذریعے اعلان کیا جاتا ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے مشورے اور ہدایات کے مطابق امارت شریعہ اس قانون کے خلاف تحریک چلائے گی۔ اسی کے ساتھ آج کا اجلاس سرکار سے پرزور مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اس قانون کو واپس لے۔ آپ سب کا تائید حاصل ہے۔ تجاویز بابت فروغ تعلیم۔ اقلیتوں اور تمام باشندگان میں تعلیم کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ اس وقت ضرورت ہے کہ بنیادی تعلیم کے ساتھ تاریخ، قانون اور سائنس کی تعلیم پر توجہ دی جائے اور ہر فرد کو تعلیم دی جائے۔ اس مقصد کے لیے ارباب حل و عقد کا یہ اجلاس مندرجہ ذیل تجاویز منظور کرتا ہے۔ الف، ہمارے بچے بچیاں دین کی بنیادی باتوں سے ناواقف ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے ضرورت ہے کہ تمام ہی طلبہ و طالبات خاص طور پر جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں ان کو صباحی و مسائی مکاتب کا میں تعلیم دی جائے۔ با، بنیادی دینی تعلیم کے لیے مسجد وار مکاتب قائم کیے جائیں۔ مکاتب کے نظام تعلیم کو معیاری و پرکشش بنایا جائے۔ بڑے مدارس اپنے حلقہ کے مکاتب کی نگرانی کریں اور طلبہ و طالبات کے امتحانات منعقد کرائیں۔ مکاتب اور اساتذہ کی تربیت کا نظم کیا جائے۔ جیم، تعلیم کے بغیر ترقی یافتہ قوموں کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا ممکن نہیں ہے، اس لیے بنیادی دینی تعلیم کے ساتھ عصری علوم کی تعلیم ضروری ہے۔ بہتر ہوگا کہ اسلامی ماحول میں نئے عصری تعلیمی اداروں کے قیام کے لیے پیش رفت کی جائے۔ دال، ریاست بہار میں کئی سالوں سے مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کے چیئرمین کا عہدہ خالی ہے، جس کی وجہ سے مدارس ملحقہ کئی قسم کی دشواریوں سے گزر رہا ہے۔ آج کا یہ اجلاس حکومت بہار سے مطالبہ کرتا ہے کہ جلد سے جلد بہار مدرسہ ایجوکیشن بورڈ پٹنہ کے لیے مستقل چیئرمین کی تقرری کی جائے۔ آپ سب کی تائید حاصل ہے۔ تجاویز بابت فروغ اردو زبان۔ تعلیم کے حصول اور افکار و خیالات کی ترسیل میں زبانوں کی بڑی اہمیت ہے، خاص طور پر مادری زبان کی تعلیم اور فکر کی نشو و نما و ترقی کے لیے تسلیم شدہ حقیقت ہے۔ اردو ہماری مادری زبان ہے، اس زبان کو سیکھنا، اس میں مہارت حاصل کرنا اور اس کے ذریعے علوم کو حاصل کرنا ترقی کے لیے ضروری ہے۔ الف، لہٰذا مدارس اور اسکول، کالج اور یونیورسٹیوں میں اردو ذریعہ تعلیم کو بہتر بنایا جائے۔ جن اداروں اور اسکولوں میں اردو کی تعلیم نہیں ہے وہاں کوشش کی جائے کہ اردو زبان سکھانے کا نظم ہو۔ طلبہ و طالبات کے گارجین ان اسکولوں کے پرنسپل سے ملاقات کر کے اردو تعلیم کا نظم کرائیں۔ با، بہار میں اردو دوسری سرکاری زبان ہے، اس لیے اجلاس حکومت بہار سے مطالبہ کرتا ہے کہ اردو زبان کے فروغ کے لیے حکومتی سطح پر منصوبہ بنائے اور قابل قدر بجٹ منظور کرے۔ جیم، اردو کے فروغ کے حکومتی ادارے متحرک ہوں اور حکومت اسکولوں، کالجوں وغیرہ کی خالی اردو کی جگہوں کو جلد پر کرے۔ آپ سب کی تائید حاصل ہے۔ تجاویز بابت اتحاد امت۔ اتحاد امت ایک اہم ضرورت اور فریضہ ہے، اس لیے اجلاس تمام مکاتب فکر کے افراد سے اپیل کرتا ہے کہ وہ کلمہ توحید کی بنیاد پر متحد رہیں اور باہمی اخوت کو مضبوط بنائیں۔ ملت اسلامیہ کے مشترکہ مسائل کے لیے مل جل کر جد و جہد کریں اور ایسی باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں جو دوسرے مسلک و مشرب والوں کے لیے دل آزاری کا سبب بنتے ہیں۔ بعض عناصر کی طرف سے نفرت اور افتراق پیدا کرنے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں اس کو ناکام بنائیں۔ آپ سب کی تائید حاصل ہے۔ تجاویز بابت اصلاح معاشرہ۔ اجلاس کے شرکاء کا احساس ہے کہ شادیوں کے تقریبات میں اسراف اور غیر شرعی رسوم و رواج کی وجہ سے سماج میں بہت سی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں اور نکاح مشکل ہوتا جا رہا ہے، اس لیے معاشرہ میں آسان نکاح کا رواج ڈالنا اور مروجہ جہیز اور تلک
کی لعنت کو سماج سے ختم کرنا ضروری ہے۔ یہ اجلاس علماء، اصحاب مدارس اور ائمہ سے اپیل کرتا ہے کہ وہ اصلاح معاشرہ کی تحریک مسلسل چلائیں تاکہ ایک صالح معاشرہ تشکیل پا سکے۔ آپ سب کی تائید ہمیں حاصل ہے؟ تجاویز بابت امیر شریعت۔ ارباب حل و عقد امارت شریعہ کے اجلاس بورڈ آف ٹرسٹیز امارت شریعہ کے 20 مارچ 2025 کے فیصلے کی توثیق کرتا ہے۔ سب لوگ توثیق کرتے ہیں؟ اسٹیج کے لوگ بتائیں بھائی، کچھ لوگوں کے ہاتھ نہیں اٹھے ہیں۔ مولانا خالد صاحب ہاتھ اٹھانا ہے توثیق کے لیے۔ نمبر 1، چونکہ جناب احمد ولی فیصل رحمانی صاحب امارت شریعہ بہار اڑیسہ جھارکھنڈ ٹرسٹ کے ضوابط اور دستور امارت شریعہ کے مطابق اپنی غیر ملکی وطنیت مستند عالم بعمل نہ ہونے، اپنے گمراہ کن عقائد اور ٹرسٹ کے ضوابط کی خلاف ورزی کی بنیاد پر امیر شریعت کے عہدے کے اہل نہیں ہیں، اس لیے بورڈ آف ٹرسٹیز کے ذریعے ان کی معزولی کی تائید و توثیق کرتے ہوئے ہم ارباب حل و عقد امارت شریعہ احمد ولی فیصل رحمانی صاحب کی معزولی کا اعلان کرتے ہیں۔ بھائی تائید حاصل ہے سب لوگوں کی؟ اچھا، نمبر 2، اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ جلد از جلد امارت شریعہ کو خالی کریں، اس کی املاک، دستاویزات، رسیدات، لیٹر پیڈ اور بیت المال کا استعمال کرنا فوراً بند کریں اور امت میں اختلاف و انتشار پیدا نہ کریں۔ تائید حاصل ہے؟ نمبر 2، ارباب حل و عقد کا یہ اجلاس بورڈ آف ٹرسٹیز کے ذریعے نہایت ہی لائق احترام، قابل قدر اور امت کے محبوب حضرت مولانا انیس الرحمن قاسمی صاحب کو امارت شریعہ بہار اڑیسہ و جھارکھنڈ پھلواری شریف پٹنہ کا امیر شریعت منتخب کرنے کی تائید و توثیق کرتا ہے۔ ہم تو پانچوں ہاتھ اٹھائے گئے۔ پٹنہ کا امیر شریعت اور ان کی سموتات کی بیعت کا اعلان کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ، تبارک اللہ۔ اگلے اقدامات ہم سب کے لیے ضروری ہیں، اور سچ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ارکان ارباب حل و عقد امارت شریعہ بہار اڑیسہ جھارکھنڈ، آج کا یہ اجلاس امارت شریعہ کے لیے امیر شریعت کے انتخاب کی تائید کے لیے اجلاس بلایا گیا تھا۔ بورڈ آف ٹرسٹیز نے اس مارچ کے مہینے میں حضرت مولانا انیس الرحمن صاحب قاسمی دامت برکاتہم کو امیر شریعت منتخب کیا تھا اور جناب فیصل رحمانی کو امیر شریعت کے عہدے سے برطرف کر دیا تھا۔ آج ارباب حل و عقد کی مجلس میں اس کی تائید بھی ہو گئی۔ اس سے پہلے شورا اور عاملہ کی مجلسوں میں بھی تائید ہو چکی ہے۔ اس لیے آپ آج سے کیا 20 مارچ ہی سے حضرت مولانا محمد انیس الرحمن قاسمی امیر شریعت ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ، اور ان کے لیے عملی جو جد و جہد ہمیں کرنی ہے اس کے لیے ہم تیار اور آمادہ ہو جائیں، اور جو سماج میں جو افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، جو کنفیوژن پیدا کیا جا رہا ہے، ان کنفیوژن کا ازالہ بھی ہم کریں گے انشاءاللہ، چاہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہو یا پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے یا الیکٹرونک میڈیا کے ذریعے سے، کسی ذریعے سے بھی افواہیں اور کنفیوژن پیدا کیا جائے گا تو ہم اس کا ازالہ کریں گے انشاءاللہ۔ اور آج کا اجلاس اپنے تزک و احتشام کے ساتھ یہ اختتام پذیر ہوا۔ آج میں اس کا عہد کرتا ہوں کہ میں حضرت مولانا انیس الرحمن صاحب دامت برکاتہم کے
ہاتھوں پر سماعت کا بیعت کرتا ہوں۔ امارت شریعہ سے انسلاک میرا 1991 سے ہے، تقریباً 35 سال ہو گئے، اور منصب قضا پر میں قائم ہوں اور رہوں گا انشاءاللہ۔ جب تک اللہ نے توفیق دی وہ خدمت انجام دیتا رہوں گا۔ بہرحال آج حضرت مولانا انیس الرحمن صاحب کی سماعت کا اعلان کرتا ہوں، اور امید ہے کہ آپ حضرات بھی سماعت کا اعلان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔